بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بدر زاہد کا سوال تھا کہ اسمائے استفہام شروع میں آتے ہیں تو مبتدا کب بنتے ہیں اور خبر کب بنتے ہیں؟ تو سمپل اس کو طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کیا ہمیں اسمائے استفہام ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں یا ہمیں اسمائے استفہام سے متعلق انفارمیشن چاہیے۔ تو جب ہمیں اسماء استفہام سے متعلقہ انفارمیشن چاہیے تو پھر ہمارا اسماء استفہام مبتدا بن جاتے ہیں، اور جب ہمیں اسماء استفہام انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارے خبر بن جاتے ہیں، اور یہ کانٹیکسٹ بتائے گا آپ کو۔ اچھا جی، ایک لاسٹ ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے وہ یہ ہے، اس کو ہم صرف کرسری سے ٹچ کریں گے، تفصیل سے جا کے ہم اس کو بلاغت کورس کے اندر دیکھیں گے۔ مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر جو ہے نا، یہ بعض اوقات حذف بھی ہو جاتی ہے، اومٹ کر دی جاتی ہے۔ جملے کے اندر آپ کو ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ ہو لیکن اس کے اندر آپ کو مبتدا ہی نہ ملے، یا ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ ہو اس کے اندر آپ کو خبر ہی نہ ملے۔ تو مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک کو حذف کرنا جائز ہے۔ نو دس از ویری اسٹرینج، کیونکہ جب ہم نے پڑھا تھا بیسک کورس میں، ہم پڑھ رہے تھے کہ مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ مبتدا کو ہونا ہی ہونا چاہیے، مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب ہم قرآن مجید کے اندر اس کے ڈفرینٹ ایگزامپلس پڑھیں گے جہاں پہ ہمارا ایٹ ٹائمز مبتدا پایا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہ مبتدا تو ہوتا ہے لیکن وہ محذوف ہوتا ہے، وہ حذف کیا گیا ہوتا ہے۔ اور اس کی میں نے آپ کو مثال دے دی تھی، جیسے اگر میں سوال کروں آپ سے من انتا یا کیفا انتا یا کیفا حالکا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے بخیر، بس سمپل بخیر، بجائے اس کے کہ انا بخیر پورا جملہ کہیں۔ یا اگر میں سوال کروں ما اسمکا یا اخی، اے میرے بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو آپ سمپل کہیں زاہد۔ تو اب آپ نے وہ تمام چیزوں کو جو ہے نا حذف کر دیا ہے۔ حالانکہ زاہد جو ہے وہ آپ کا خبر بن گئی ہے، مبتدا آپ کا انا ہونا چاہیے تھا، یا اسمو اسمی زاہدن، تو اسمی آپ کا مبتدا ہونا چاہیے تھا، زاہدن آپ کی خبر ہونی چاہیے تھی، لیکن مبتدا کو اپنے حذف کر کے سمپل زاہد کہہ کے اس کو خبر بنا دی۔ تو ایسا قرآن مجید کے اندر بھی اسلوب پایا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو مبتدا محذوف نظر آئے گا۔ خوبصورت اگزامپل سورۃ النور کی ہے۔ سورۃ النور کا آغاز ہوتا ہے بہت ہی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ سورۃ النور کا اسلوب جو ہے یہ بہت ہی دلکش اسلوب ہے۔ یہ واحد ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمفسائز کر کے بتایا ہے کہ اس صورت میں جو احکامات نازل کیے جا رہے ہیں اس کو کان کھول کے دھیان سے سنو، اس پہ غور کرو۔ سورۃ انزلناہا، اب سمپل اگر ہم مانیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ سورۃ آلدو اٹ از نکرہ ہے، لیکن چلے ہم اس کو نکرہ مخصوصہ مان لیتے ہیں کیونکہ صورتیں تو ٹوٹل 114 ہی ہے، تو ہم اس کو تخصیص کر لیتے ہیں، تو یہ نکرہ مخصوصہ بن جائے۔ لیکن نکرہ مخصوصہ آپ کا کسی وجہ سے بننا چاہیے، یعنی صفہ بنے یا پھر یہ مرکب اضافی بنے، وہ بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو یہ کسی صورت میں بھی یہاں پہ یہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو آپ خبر مانیں، اور اس کو اگر آپ خبر مانیں گے تو پھر آپ اس سے پہلے کوئی چیز محذوف مانی پڑے گی، اور پھر محذوف جو گرامیرینز ہیں وہ کہتے ہیں ای ہاذہ سورتن، یعنی یہاں پہ سورتن سے پہلے ہاذہ مبتدا تھا، اس کی خبر سورتن تھی، انزلناہا پھر اس کے آگے جملہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح خبر کو حذف بھی، جیسا مبتدا کو حذف کیا جا سکتا ہے خبر کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے۔ جیسے من عندہ کا تمہارے پاس کیا ہے، تو جواب میں کہا جائے زید تم سے زید ہے، بجائے اس کے یہ کہا جائے ایز عندی زید میرے پاس زید ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک سوال تھا انتم عالم ام اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اب ام اللہ اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا ام اللہ عالم، لیکن اس سب کو حذف کر دیا گیا، یعنی عالم جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا اور سمپل ام اللہ لے آیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ خبر جو ہے اس کو حذف کرنے کی مثال سامنے آتی ہے۔ اور جگہ پہ قرآن مجید میں مبتدا اور خبر دونوں کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے، اکٹھا بھی حذف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ بڑا عجیب سا ہو جائے گا، یعنی کہ اب مبتدا بھی نہیں ہے اور خبر بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو جملہ اس میں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جہاں پہ سمپل ہاں یا نہ میں جواب ہوتا ہے، اور زیادہ تر ہاں میں جواب ہوتا ہے. جیسے آپ کو کوئی پوچھا جائے زید عندہ کا، سمپل جو آپ کو پوچھے کیا تمہارے پاس زید ہے یا زید تمہارے ساتھ ہے، تو آپ سمپل کہتے ہیں نام، ہاں بس. اب نام جو ہے یہ حرف ایجاب کہلاتا ہے، جواب دینے والا حرف کہلاتا ہے. نہ یہ مبتدا ہے نہ یہ خبر ہے. اب مبتدا اور خبر آپ نے دونوں کو حذف کر دیا، بٹ ایون دین نعم جو ہے وہ سفائز کر رہا ہے اس سوال کے جواب میں. تو اس طرح کی آپ کو نہ قرآن مجید کے اندر مثالیں نظر آئیں گی. الست بربکم قالوا بلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا، عہد الست. ہم سب کی ارواح وہاں موجود تھی، ہم سے سوال ہوا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کیا کہا تھا؟ بلا. اب اس بلا کے آگے محذوف ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یقیناً کہا ہوگا انت ربنا، کہ تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن وہ جو جملہ ہے وہ قرآن میں محذوف ہے، وہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں پائے گا. تو محذوف کی مثالیں چاہے مبتدا ہو چاہے خبر ہو قرآن مجید میں بکثرت پائی جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بلاغت کے کورس میں جا کے ہم قرآنک اپلیکیشنز میں اس کی مثالیں دیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ محذوف کرنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں، کہ کسی چیز کو جب حذف کیا جاتا ہے تو اس سے کیا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مبتدا نکرہ کب کب آ سکتا ہے؟ صفہ کی صورت میں ہو، اضافت کی صورت میں ہو، تصغیر ہو. تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جملے کو مصغر کر دیا جاتا ہے، چھوٹا بنا دیا جاتا ہے کسی بھی اسم کو. اسماء عامہ، کلن، اسماء شرط، اسماء استفہام، کم خبریہ، ما تعجبیہ وغیرہ میں سے کوئی آئے. دعا کی صورت میں ہو، ظرف یا جار مجرور ہو، نفی استفہام ہو، عاملہ ہو، جملہ حالیہ کے شروع میں. یہ مختلف اٹ از مور آف اے تھیوریٹیکل پورشن کہ نکرہ جو ہے وہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ کب آتا ہے. یاد کرنے والی بات جو ہے اس تھیوریٹیکل پورشن سے ہٹ کے کہ آپ کا نکرہ مبتدا دو صورتوں میں زیادہ بنے گا. نمبر ایک، یہ جار مجرور یا ظرف کے بعد ہو، یعنی جملے میں جار مجرور ظرف پہلے آ جائے، اس کے بعد نکرہ اسم آئے تو وہ آپ کا مبتدا بنے گا. اور دوسری صورت جو قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہوئی ہے کہ نکرہ اسم کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی صفہ لگی ہوئی ہو تو وہ نکرہ اسم نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے وہ مبتدا آل ہوتا وہ نکرہ ہے لیکن وہ مبتدا بن جاتا ہے. قرآن کی ایگزامپلس آلریڈی میں نے پچھلے کلاس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی. ان ایگزامپلس کو گو تھرو کیجئے. یہ تمام سینکڑوں ہزاروں ایگزامپلس ہیں یہ جملہ اسمیہ کی، جو بھی ہم کانسیپٹس ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں. جملہ اسمیہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا سوائے عوامل کے. عوامل کیا ہوتے ہیں؟ وہ لفظ یا وہ حروف جو عمل کرتے ہیں مبتدا کے اوپر یا خبر کے اوپر تو ان کا اعرابی حالت چینج کر دیتے ہیں. ٹوٹل عربی زبان میں 100 عوامل ہیں جن کو عوامل لفظی اور عوامل معنوی کہا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم فعل کا ٹاپک کور کر لیں گے تو اس کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ عوامل کے ٹاپک کو علیحدہ سے کور کریں گے کہ وہ کون سے لفظ یا حروف ہیں جو کہ لفظوں کی اعرابی حالت کو چینج کرتے ہیں. جملہ اسمیہ کے بعد ابھی ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے جملہ فعلیہ کے اندر. اب ایک صورت یہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے ویڈنسڈے کو کلاس کریں اور پھر فرائیڈے کو کلاس کریں، لیکن ہمارے پچھلے 2 ویک سے بیکاز آف انفارچونیٹ کمٹمنٹ ان پلانڈ کمٹمنٹ ہماری پیچھے 2 جمعوں سے کلاسیں مس ہو گئی ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ کہ جملہ فعلیہ والا ٹاپک جو ہے وہ ہم کل کور کر لیں، وہ سمپل سا ٹاپک ہے. بدھ کی کلاس ہم کنٹینیو کریں پھر ہم جمعے کی کلاس بھی کر لیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم کل اور پرسوں 2 دن لگاتار کلاسیں کر لیں اور پھر ہم درمیان میں جمعرات کا گیپ دے کے جمعے کو کلاس کر لیں. از اٹ اوکے؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ سکوں گی پھر میرے لیے جی سر بالکل جی کر لیں. اوکے. اس میں جو فعل کا ٹاپک ہے نا اس میں ہم کل کوئی نئی چیز نہیں پڑھیں گے. اٹ وڈ بی مور آف اے تھیوریٹیکل پورشن. جو ہم نے جملہ فعلیہ میں فعل ماضی اور فعل مضارع پڑھا ہوا تھا اس کی ریپیٹیشن ہوگی. نئے جو کانسیپٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے بدھ والے دن پڑھیں تاکہ کوئی اگر کوئی سسٹر یا بردر کی کلاس رہ بھی جاتی ہے کل کی تو ان کو کوئی زیادہ اثر نہ پڑے. ایون دین اگر پھر بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے تو لیکچرز اور ریکارڈنگ شیپ میں اویلیبل ہوں گی.
میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم تھوڑا سا نا ابھی تک ہم نے جو ایکچوئل کانسیپٹس ہیں ایڈوانس عربک گرامر کے ان کو تو ابھی تک ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. ابھی تک تو ہم یہ صرف اور صرف جو بیسک والی چیزیں پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سولیڈیفائی کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو نئی چیزیں اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. جو ڈیٹیل کانسیپٹ ہے ایڈوانس گرامر کے اس کے اندر تو ابھی تک ہم پڑھے ہی نہیں ہے. تو ہم ایک دفعہ تھوڑا سا بیسک کانسیپٹ کو گو تھرو کر لیں تاکہ پھر جو ہمارے ایڈوانس گرامر کے ڈیٹیل کانسیپٹ ہیں اس کے اوپر ہم زیادہ توجہ دیں انشاءاللہ تعالی. تو وی ول ہیو اے کلاس ٹمارو. کل چھوٹی کلاس کریں گے, بڑی کلاس نہیں کریں گے. جلد ول ہیو اے کوئک اوور ویو ریپیٹیشن جو ہم نے بیسک میں جملہ فعلیہ کی پڑھی تھی, چاہے وہ فعل ماضی تھا چاہے فعل مضارع تھا, اس کی کانجوگیشن اس کو آپ اچھی طریقے سے ریپیٹ کر لیں. فعل ماضی فعل مضارع کی کانجوگیشن کو ریپیٹ کر لیں. اسی طریقے سے مادہ کیا ہوتا ہے, وزن کیا ہوتا ہے, صیغے کیا ہوتے ہیں, 7 صیغے جو ہم نے یاد کیے تھے وہ آپ کو اچھی طریقے سے آنے چاہیے. اور فعل مضارع کی جو ویریشنز ہوتی ہیں یعنی فعل مضارع کے جو تغیرات ہوتے ہیں, فعل مضارع ہلکا کب ہوتا ہے, بھاری کب ہوتا ہے, اور فعل مضارع کی اعرابی حالتیں کیا ہوتی ہیں, اس کو آپ ذرا ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے. کل ہم سے انشاءاللہ تعالی اس کو کور کریں گے. تو پرسوں پھر انشاءاللہ تعالی جو اس کے اندر ویریشنز ہوتی ہیں ایڈوانس کانسیپٹ کے اندر ویریشنز ہوتی ہیں اس کو ہم کور کریں گے. سسٹر بلقیس کی ریکویسٹ آئی ہے کہ اس کو اگر ہم کل کے بجائے پرسوں کر لیں تو کل ہم چونکہ صرف ریپیٹیشن کریں تو آپ کا اتنا حرج نہیں ہوگا. اٹ وڈ بی مور آف اے سیم کلاس جو ہم بیسک میں کر رہے ہیں. تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ٹائم پہ اس کو دوبارہ لیکچر کو دیکھ لیجئے گا. میں فعل ماضی فعل مضارع کے پچھلے بیسک کے لیکچرز بھی شیئر کر دوں گا, وہ بھی آپ کو اس میں مدد ملے گی. ایڈوانس کانسیپٹ ہم بدھ والے دن ہی کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے جو مین جو ہے ایڈوانس گرامر اس کو ٹچ نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہم ابھی انشاءاللہ جو مین کریں بیسیکلی گے. ایڈوانس گرامر کے جو مین کانسیپٹس ابھی تک ہم نے اس پہ ہاتھ نہیں لگایا. وہ تو ہوپ فلی میری میرا یہ جو اپنا اندازہ ہے کہ 3 یا 4 کلاسز ہمیں اور لگیں گی. بیسک کے کانسیپٹس کو ہم وائنڈ اپ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ایڈوانس کانسیپٹس کو ہم ایک طرف سے شروع کریں گے. میری یہ سجیشن ریکویسٹ ہے کہ یہ 3-4 کرنے کے بعد ہم جو ہے نا پھر ان کی پریکٹس آپ کے ساتھ 1 یا 2 کلاسز میں کریں, اوکے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ابھی تک جو ہے ہمارے لیے تھیوریٹیکل ہی ہے. اوکے, نو ایشو. ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم 1 یا 2 دن اس کی مکمل پریکٹس پہ رکھ لیں گے جب یہ ہمارا فیل کا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ہم ایڈوانس کانسیپٹس کی طرف چلیں گے. لیکن اس میں پھر آئی وڈ بی مور آف ایٹ لسننگ اینڈ, یا میں آپ کو گائیڈنگ اینڈ کی طرف ہوں گا. کریں گے آپ لوگ, آئی وڈ بی جسٹ لسننگ, اور جہاں پہ کوئی کریکشن کرنی پڑے گی وہ میں کریکشن کر دوں گا کلاس. تو اس میں آپ یہ کر دیں نا کہ جو ایکچوئل جن پہ پریکٹس کرنا ہے وہ ہم ہمارے ساتھ شیئر کر دیں, ہم اپنے ٹائم میں پھر اس کو دیکھ لیں گے اور پھر یہاں پہ پھر ڈسکشن ہو جائے اوکے, گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, انشاءاللہ ایسے ہی کریں وہ گے. میں ایڈوانس میں شیئر کرتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں پہ ہم نے پریکٹس کریں. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کو صورتیں شیئر کر دوں گا, اور اف یو سے تو میں آپ کو نامینیٹ بھی کر دوں گا تاکہ ہر ایک اپنی اپنی ایک مخصوص صورت کے لے لے, اور اس صورت کے اندر پھر جتنے بھی کانسیپٹس ابھی تک ہم نے بیسک اور ایڈوانس کانسیپٹ انہی چیزوں کے جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے وہ ڈھونڈ لیں. تو ہم ایسا کر لیں گے, وہ زیادہ مناسب ہے میرے خیال میں. چھوٹی صورتیں ہم لے لیں گے, چھوٹی صورتوں کے اندر یہ بے تحاشا کانسیپٹس کی ریپیٹیشن ہے, اس میں آپ لوگوں کو آسانی بھی ہو جائے گی. تو what I would do is کہ میں آپ 8 یا 10 بردرز اینڈ سسٹرز ہیں, میں ہر ایک کو آپ کو ایک ایک صورت نامینیٹ کر دوں گا, اور اس صورت کے اندر جو کچھ بھی ابھی تک ہم نے پڑھا ہے, اور یہ ہوگا پروبیبلی نیکسٹ ویڈنسڈے کے بعد, نیکسٹ ویڈنسڈے تک ہمارا یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا بیسک والے سارے کانسیپٹ. تو نیکسٹ ویڈنسڈے کے بعد پھر ہم ویڈنسڈے اور فرائیڈے یہ 2 دن ہم اس کی پریکٹس کریں بلکہ گے. آپ یوں کیجئے, جو نومینیشن اور جو صورتیں ہیں نا وہ ابھی سے کرتے وہ تاکہ میں ہم نے آج جتنا وہ جتنا میں پڑھا ہے. کوشش کروں گا آج یا کل وہ نامینیشن کر دوں. میں صرف وہ صورتیں سلیکٹ کروں گا جس میں یہ تمام کانسیپٹ جو ہے نا وہ ریپیٹیٹیولی سامنے آ جائیں, تاکہ وہ آپ کے سارے کی ساری ریویژن اچھے طریقے سے ہو جائے. تو وہ آج یا میں کل کر دوں گا. اگلا بدھ اور جمعہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم صرف اور صرف اس کی پریکٹس کر لیں گے. جی وہ تمام اسمیہ یعنی کہ ہمیں اس میں مینشن کرنے ہوں گے یا پھر فیلیا بھی؟ نہیں, فیلیا تو بہت, جتنے رولز ریگولیشن ہیں نا وہ صرف جملہ اسمیہ میں. جملہ فیلیا میں تو رول ریگولیشن ہے ہی کوئی نہیں ہے. جملہ فیلیا میں تو دیکھیں نا, فیل ہے, ایک اس کا فاعل ہے, ایک اس کا مفعول ہے, اللہ خیر صلی اللہ. باقی جملہ فیلیا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن جتنے قواعد اور ضوابط آپ گرامر کی کتاب اٹھا کے دیکھیں نا, اسم کے اوپر ہی بحث میں 100 صفحے نکل جاتے ہیں.
فیل کے متعلق صرف اور صرف کانجوگیشن، آپ کو گردانے آتی ہیں تو آپ کو فیل آتا ہے، وہ آلریڈی الحمدللہ ہم سب کے کورس میں آلریڈی کانجوگیشن بہت اچھے طریقے سے کر کے ہیں، وہ ہمیں ایشو نہیں ہوگا. باقی اپنے فائل پہ چاہنا ہے، فائل دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے، یا چھپا ہوا ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے. ظاہر آپ کو پتا ہے صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، اگر وہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے یا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. تیسری تو فائل کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اس میں ظاہر کی، جو ظاہر فائل ہوتا ہے. تو باقی سمپل آپ کا جملہ فعلیہ کی تحریل جو ہوتی ہے وہ سمپل بن جاتی ہے، فعل پلس فائل پلس مفعول اور متعلق بالفعل بن کے جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. اللہ، اور جملہ فعلیہ جب وہ ہمیشہ خبریہ ہی ہوتا ہے تو اس میں وہ والا انشائیہ والا اثر بھی اوکے، انشائیہ بھی ہوتا ہے جملہ فعلیہ، جیسے ہمارا نہیں ہے یہ جملہ انشائیہ بن جاتے ہیں، تمنی ہے ترجیح یہ بھی جملہ انشائیہ بن جاتے ہیں. تو وہ فعل کے اندر نا کوئی زیادہ ویریشن نہیں آتی بیسک کانسیپٹ کے اندر. جب ہم ایڈوانس کے اندر جائیں گے تو یس، وہاں پہ جا کے پھر ہم یہ تمنی، ترجی، ندا، عرض، قسم، یہ جملہ انشائیہ کی جتنی قسمیں، وہاں پہ جا کے ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ہر ایک کیسے تمنی ہوتا ہے، ترجی کیسے ہوتا ہے، قرآن میں اس کا استعمال کیسے ہوا ہے اور کیوں ہے. وہ ایڈوانس کی بات ہے، اس کو فی الوقت آپ چھوڑ دیں. آپ نے اس کو بیسک اور ابھی تک جو پکچر میں 7-8 کلاسز میں کور کیا اس کے حساب سے اپنے ان صورتوں کو گرامیٹیکلی انالائز کرنا ہوگا. دیکھیے مثال کے طور پہ اس سے پہلے ہم جملے کو لفظ کو کہہ دیتے تھے صرف غیر منصرف ہے. ابھی آپ نے مجھے بتانا ہوگا کہ اگر لفظ غیر منصرف ہے تو وہ غیر منصرف کس وجہ سے ہے، اس کے اندر اسباب مانع صرف کیا ہیں، کیا وہ علم کی وجہ سے ہے، تانیث کی وجہ سے ہے، کیا وہ منتحل جمع ہے، اگر وہ جمع ہے تو وہ جمع کی کون سی قسم ہے، سے جمع قلت سے ہے، جمع کثرت سے ہے، اس کا وزن کون سا ہے. ابھی نو جیسے جیسے آپ ایڈوانس میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یو شوڈ بی ایبل ٹو آنسر دیز کریٹیکل کوشچن. مذکر ہے، مؤنث ہے، مجازی ہے، حقیقی ہے، مؤنث ہے تو کیا واجب التانیث ہے، جائز التانیث ہے، اس کے اندر علامت کون سی ہے، کیا وہ الف التانیث کی علامت ہے یا تانیث بالتا کی علامت ہے، وہ تا پھر کون سی قسم کی ہے، مدبر ہے، مضبوط ہے. مطلب اب آپ کو ایڈوانس، آپ کا ذہن جو ہے نا اس کو ایڈوانس جواب دینے کے قابل ہونا چاہیے. ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا پچھلی 7-8 کلاسز میں، ٹھیک ہے، ہم اس سے مزید ایڈوانس کی بات نہیں کر رہے. 7-8 کلاسز میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کے متعلق آپ کو جواب دینا آنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں معرفہ اسم میں علم ہے، تو اس میں علم کے اندر ہم نے پڑھ لیا لقب بھی ہے، کنیت بھی ہے، انسانوں والا اس میں یہ کون سا ہے، الف لام ہم نے پڑھ لیا، الف لام جنسی بھی ہے، عہدی بھی ہے، عہدی خارجی ہے، عہد ذہنی ہے، کون سا الف لام کی متعلق بات ہو رہی ہے، زائدہ ہے، غیر زائدہ ہے، اسمی ہے، حرفی ہے. No, you should be able to answer these questions, and I would rather be happy کہ I don't expect any of you کہ آپ 100% ٹھیک کام کریں گے، ٹھیک ہے، even I cannot do it، ٹھیک ہے، اتنا عرصہ پڑھنے کے بعد بھی. تو we would all make mistakes سمجھنے میں، گرامیٹیکلی انالائز کرنے میں، لیکن ہم کریں گے ضرور تاکہ ہمارا ایک جو جھاکا ہوتا ہے نا، جو ایک ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں فیئر آف اننون کہ ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، ہمیں سمجھ آتی نہیں سمجھ آتی، we will make an effort انشاءاللہ تعالیٰ virtually one day we would learn it. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ماسٹری نہ کر سکیں آپ سب، لیکن آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ بیسک کے بعد جو بیسک میں گرامریکل انالیسس کرتے تھے، اب اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ان جملوں کو، ان آیات کو سمجھنا شروع کر دیں گے یہ ایڈوانس چیزیں سیکھنے کے بعد، پرووائڈیڈ کہ آپ اس کا ایک ایک کانسیپٹ، جو کور کانسیپٹ ہم نے پڑھا ہے، اس کو اس کے اوپر اپلائی کریں. انشاءاللہ. تھینک یو. اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کل انشاءاللہ تعالی 9 بجے ہم کلاس کریں گے.